محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ایک قلیل مدت کے لیے 14 مارچ 1707 سے 8 جون 1707 تک برائے نام مغل شہنشاہ تھا۔ محمد اعظم شاہ 28 جون 1653 کو پیدا ہوئے۔ 3 ماہ تخت نشین رہنے کے بعد 8 جون 1707 کو شہزادوں کی آپس کی جنگ میں قتل ہو گئے۔ انہیں اورنگ آباد میں شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا گیا۔ طویل ولی عہدی کے دور میں اعظم شاہ کئی صوبوں کے حاکم رہے، جن میں بیرار صوبہ، مالوا، بنگال، گجرات اور دکن شامل ہے۔ 1685 میں شہنشاہ اورنگزیب نے اعظم شاہ کو 50,000 کے ایک لشکر کے ساتھ بیجاپور کی جانب روانہ کیا تاکہ سکندر عادل شاہ کو مغل تخت کا مطیع کیا جا سکے۔ تاہم یہ مہم ناکام رہی اور اعظم شاہ کو بیجاپور کے قلعے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اعظم شاہ طویل عرصہ بنگال کے حاکم رہے اور وہاں کا نظم و نسق عمدگی سے چلایا، جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ عالم کی جگہ وہ حکومت کرتے تو شاید برصغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ تخت نشینی کی لڑائی میں اعظم شاہ کو ان کو سوتیلے بھائی شہزادہ شاہ عالم کے ہاتھوں 8 جون 1707 میں شکست ہوئی اور وہ اپنے 3 بیٹوں سلطان بیدار بخت، شہزادہ جواں بخت اور شہزادہ سکندر شان بہادر کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ان کے قتل کے بعد شہزادہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ بہادر شاہ اول نے ہندوستان پر 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کے 7ویں شہنشاہ تھے۔ ان کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا، جبکہ ان کے والد اورنگزیب عالمگیر نے انہیں شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ محمد معظم اورنگزیب عالمگیر کا تیسرا بیٹا تھا۔ وہ 1643 میں برہان پور میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے دادا شاہ جہان کے دور میں لاہور کا وزیر رہا اور اورنگزیب کے زمانے میں دکن، آگرہ، کابل اور لاہور کا گورنر۔ وہ اپنے والد کے خلاف تھا۔ اس نے والد کو ہٹانے کے لیے بے شمار سازشیں کی اور وہ ہر سازش کے آخر میں گرفتار ہوا اور جیل میں ڈالا گیا، لیکن والد اس سے محبت کرتا تھا، چنانچہ وہ اسے ہر بار معاف کر کے دوبارہ کسی نہ کسی عہدے پر بٹھا دیتا تھا۔ وہ چند ماہ سعادت مند رہتا، لیکن پھر اپنی فطرت سے مجبور ہو کر دوبارہ سازشیں شروع کر دیتا۔ وہ 7 سال مرہٹوں کی قید میں بھی رہا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس وقت کابل کا گورنر تھا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد شہزادہ معظم کے 2 بھائی محمد کام بخش اور محمد اعظم شاہ بادشاہ کے دعویدار ہو گئے۔ شہزادہ معظم فوج لے کر دارالحکومت پر حملہ آور ہوا، بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور 19 جون 1707 کو بہادر شاہ اول کے نام سے تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ ہندوستان کا 7واں مغل بادشاہ تھا۔ بہادر شاہ اول شہزادہ محمد معظم نے 27 فروری 1712 تک 4 سال 8 ماہ حکومت کی۔ وہ لاہور میں تھا، معدے میں تکلیف ہوئی، بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ لاش دہلی پہنچائی گئی اور موتی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ مورخین بہادر شاہ اول کو مغلیہ سلطنت کی تباہی کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطنت کا شیرازہ بکھرا اور پھر بکھرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست دی اور پھر انگریز پورے ہندوستان کو ہڑپ کر گیا، اور یوں وہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی
جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی تھی اور جو اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ کر دنیا کی مضبوط، طویل اور خوشحال ترین ریاست بن گئی تھی۔ آپ ہندوستان کی خوشحالی کا اندازہ کیجئے کہ شاہ جہاں نے 1632 میں تاج محل بنانے کا فیصلہ کیا تو اس نے محل کا گنبد بنانے کے لیے اٹلی سے معمار منگوائے تھے۔ تاج محل ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ اورنگزیب کے عہد میں ہندوستانی روپیہ برطانیہ کے 60 پاؤنڈز کے برابر ہوتا تھا۔ برطانیہ کے 125 بڑے تاجروں نے ہندوستان سے تجارت کرنے کے لیے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، لیکن پھر بہادر شاہ اول آیا اور مغل سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ مغلوں کا انفراسٹرکچر، فوج اور خزانہ مضبوط تھا، چنانچہ سلطنت نے گرتے گرتے بھی 231 سال لگا دیے، ورنہ مغلیہ سلطنت کے سپوتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہادر شاہ اول میں ایسی کیا خرابی تھی جس کا خمیازہ مغلوں کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کو بھی بھگتنا پڑا۔ بہادر شاہ اول میں 3 خرابیاں تھیں۔ وہ نالائق تھا، وہ ناتجربہ کار تھا اور وہ متکبر تھا، اور تاریخ بتاتی ہے یہ تینوں چیزیں جب بھی اور جہاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں تباہی وہاں کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ بہادر شاہ اول میں سلطنت چلانے کی قابلیت نہیں تھی۔ وہ اکثر اوقات اپنی رائے کو حالات اور حقائق سے زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ وہ اگر کسی سے نفرت کرتا تو پھر قیامت تک اپنی رائے نہیں بدلتا تھا، اور وہ اگر کسی کو پسند کرتا تھا تو پھر مرنے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ جی حضوریوں اور خوش آمدیوں میں بھی گھرا رہتا، شراب، شباب اور موسیقی کا رسیہ تھا، چنانچہ پست کردار لوگ دربار تک پہنچ جاتے۔ وہ ہمیشہ عام عہدوں پر نالائق لوگوں کا تقرر کرتا۔ اس کی قوت فیصلہ بھی غیر متوازن تھی۔ وہ ایک فیصلہ کرتا اور پھر فیصلے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ چنانچہ فیصلہ لکھنے والے فیصلہ لکھنے کے بعد احتیاطاً اس فیصلے سے الٹ بھی ایک فیصلہ لکھ لیتے تھے۔ وہ جلد باز بھی تھا اور وہ خوابوں کو بھی حقیقت سمجھنے اور حقیقت بنانے کے خبط میں بھی مبتلا تھا۔ یہ اس کی پہلی خامی تھی۔ اس کی دوسری خامی ناتجربہ کاری تھی۔ اورنگزیب بہادر شاہ اول کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اگر اس پسندیدگی کا فائدہ اٹھا لیتا اور بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ لے لیتا تو وہ رموز سلطنت سیکھ لیتا اور یوں اس کے لیے حکومت آسان ہو جاتی، لیکن اس نے اپنی ساری جوانی سازشوں میں ضائع کر دی۔ لہٰذا وہ جب تخت پر بیٹھا تو وہ ٹھیک ٹھاک ناتجربہ کار تھا، اور ناتجربہ کاری انہیں اس سے ایسے خوفناک فیصلے کرائے جنہوں نے پوری مغلیہ سلطنت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ اور اس کی آخری خامی اس کا تکبر تھا۔ وہ ایک انتہائی متکبر انسان تھا۔ دوسروں کو نیچا دکھانا اس کی فطرت تھی۔ وہ مغلیہ تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے خود کو سید ڈکلیئر کر دیا تھا، اور وہ باقاعدہ سید کہلاتا بھی تھا۔ تکبر ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جو اس انسان کو اندر اور باہر دونوں سے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ اسے دونوں طرف سے چاٹ جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، دنیا کا کوئی ذہین، تجربہ کار اور سمجھدار انسان متکبر شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ ہمیشہ غبی، مفاد پرست اور خوشامدی لوگ اس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ بہادر شاہ اول کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سمجھدار لوگ دربار سے غائب ہو گئے اور خوشامدی اور مفاد پرستوں نے قبضہ جما لیا۔ چنانچہ نتیجہ وہی نکلا جو عموماً ایسے حالات میں نکلتا ہے، اور وہ بھی ہو گیا، اور سلطنت بھی تباہ ہو گئی۔ اور دونوں بہادر شاہ اول کے بعد جہاندار شاہ مغل شہنشاہ بنے۔ وہ مغلیہ سلطنت کے 8ویں شہنشاہ تھے۔ جہاندار شاہ کا نام مرزا معز الدین بیگ محمد خان تھا۔ وہ 10 مئی 1661 کو پیدا ہوئے
انہوں نے 11 مہینے حکومت کی۔ 12 فروری 1713 کو انہوں نے وفات پائی۔ 1712 سے 1713 کے درمیان 11 ماہ وہ مغل شہنشاہ رہے۔ 1712 میں شہزادہ معین الدین محمد فرخ سیر شہزادہ عظیم الشان کے ساتھ بنگال میں مقیم تھا، جو حاکم بنگال تھا۔ شاہ عالم اول کی وفات کی خبر سن کر عظیم الشان نے فرخ سیر کو بنگال میں اپنا حاکم مقرر کیا اور خود تخت دہلی کے حصول کے لیے دہلی کی طرف اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جہاندار شاہ نے اپنے 1 سال سے کم مختصر دور حکومت میں لاتعداد مغل شہزادے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اسی اثناء میں جہاندار شاہ نے فرخ سیر کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ خبریں بنگال میں بھی پہنچ گئیں، جس سے فرخ سیر، اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دیگر رشتےداروں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ فرخ سیر نے نہایت سوچ بچار کے بعد طاقتور امراء سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ فرخ سیر نے 11 جولائی 1713 کو معز الدین جہاندار کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ فرخ سیر نے سادات برادران کی مدد سے اپنے پیشرو کو قتل کر کے حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اس لیے وہ ان کے ماتحت رہا۔ سلطنت کے امور وہ سادات برادران کے مشوروں سے سر انجام دیتا رہا۔ وہ 6 سال تک حکومت کرتا رہا۔ سید برادران سے اختلاف کی صورت میں نہ صرف وہ برطرف ہوا بلکہ اس کی آنکھیں میں نکال دی گئیں، جو اس وقت کی ایک عام سزا تھی۔ مغل بادشاہوں میں وہ سبھی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں جو کسی بھی ریاست کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ فرخ سیر نے 6 سال حکومت کی اور 36 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا عرصہ اقتدار 11 جنوری 1713 سے 28 فروری 1719 تک 6 سال اور 48 دن ہے۔ فرخ سیر کے قتل کے بعد رفیع الدرجات مغل شہنشاہ بنا۔ اس کا عرصہ اقتدار صرف 98 دن رہا۔ رفیع الدرجات 28 فروری 1719 سے 6 جون 1719 تک مغل شہنشاہ رہا۔ رفیع الدرجات کے بعد مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کے طور پر ان کے بھائی رفیع الدولہ شاہ جہان دوم کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے 6 جون 1719 سے 19 ستمبر 1719 تک حکومت کی۔ شاہ جہان دوم کے بعد 27 ستمبر 1719 سے 26 اپریل 1748 تک محمد شاہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ رہے۔